چنانچہ وقت نہیں ہے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان مشہور صحابی ہے، جب ان کو ایران کے اندر بھیجا گیا تو وہ ایران کے بادشاہ کے پاس گئے۔ ایران کے بادشاہ نے کھانے سے ان کی تواضع کی اور دسترخوان کے اوپر مختلف قسم کے کھانے سجائے گئے۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو اتفاق سے ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا دسترخوان کے اوپر، تو انہوں نے دسترخوان کے اوپر سے لقمہ اٹھا کر کے کھا لیا، کیونکہ سنت یہ ہے کہ اگر دسترخوان صاف ہے، آپ کا لقمہ دسترخوان کے اوپر گر گیا ہے تو آپ اس کو اٹھا کر کے کھا لیجیے۔ تو ایک آدمی نے ان کو کوہنی سے اشارہ کیا، وہ اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ بہت بڑے بادشاہ کا ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ سمجھیں گے بڑا لالچی آدمی ہے، اتنا کھانا ہے ایک لقمے کو کھا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا ان احمقوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے دین کو چھوڑ دوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، نحن قوم معاذنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ اگر ہم اسلام کے اوپر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آج بھی ہمیں پوری دنیا میں کامیاب کر دے گا۔ آج بھی ہم جو ناکام ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے اوپر نہیں چلتے، نہیں تو مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہم سچے پکے مسلمان تھے، چاہے ہماری تعداد کمی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں کو جو ہے ہمارے گھر کی باندھی بنا کر کے رکھا تھا۔ کل 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، کل 313 تھے، لرزتا تھا جب زمانہ، آج کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے۔ یہ تو صحابہ کرام کی بات تھی۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جب انگریز نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا تو آپ چھٹا مسجد کے اندر 3 دن روپوش رہے اور چوتھے دن باہر آ گئے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کو انگریز پاگل کتے کی طرح ڈھونڈ رہا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں، لوگ کے سامنے باہر گھوم رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر 3 دن ٹھہرے تھے۔ اب چاہے قاسم کی جان بھی چلی جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلوص کی وجہ سے دارالعلوم کو وہ مقام دیا کہ تقریباً 8 سال پہلے مرشدی و مرشد عالم محبوب العلماء وصولہا ولقیہ حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ حضرت نے اہتمام میں بیان فرمایا، یہ عاجز بھی وہی موجود تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی نسبت سے 57 سے زیادہ ملکوں میں جانے کی توفیق دی۔ ایسٹ بھی دیکھا، ویسٹ بھی دیکھا، افریقہ بھی دیکھا، امریکہ بھی دیکھا۔ ایسی جگہ بھی جانا ہوا کہ جہاں سائنٹسٹ لوگوں نے، سائنسدانوں نے لکھ کر کے لگا رکھا ہے کہ یہ اینڈ آف دی ورلڈ ہے، یہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے۔ وہاں سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ سورج جہاں طلوع ہوتا ہے وہیں ڈوب جاتا ہے۔ تو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے رشیا کے اندر ایسی جگہ بھی جانا ہوا کہ جہاں اس قدر ٹھنڈ ہوتی ہے کہ مکانات جو ہے برف کے بنے ہوئے ہیں، برف پگھلتی نہیں ہے، حتیٰ کہ جن برتنوں میں کھانا لایا جاتا ہے وہ برف کے بنے ہوئے ہیں، برف پگھلتی نہیں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جہاں جہاں بھی عاجز گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے پایا کہ ہر جگہ مجھ سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے روحانی فرزند ہر جگہ دین کے کام کر رہے ہیں۔ پھر حضرت یہ شعر پڑھتے ہوئے He burst into tears، حضرت رو دیے، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہا دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ میں آخر میں حضرت مولانا مفتی روشن صاحب قاسمی
اور ان کے رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسی جگہ میں پہاڑوں کے درمیان اتنا عظیم شان تاریخی پروگرام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے۔ 2 مرتبہ تو ہم کل یہاں آئے تو ہم کو پتا ہے دوسرے لوگوں کے بھی کہ آنے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور حضرت تو 2 مرتبہ تو میرے پاس دارالعلوم میں تشریف لے گئے، بسوں میں بیٹھ کر کے گئے۔ حضرت مناشر مدنی صاحب دامت برکات ان کے پاس کتنی مرتبہ تشریف لے گئے ہوں گے، اور کیسے سب لوگ کے گھروں میں آپ کے پھرے ہوں گے۔ میں ان کی قربانی کا صلہ میں کیا دوں گا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا اجر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کی برکت سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختلف حضرات کی طرف سے چٹیں پر بھی آئی ہیں، بچیاں بھی آئی ہیں۔ آپ سب حضرات اپنے اپنے دل میں نیت کریں، دعا کریں، حضرت بھی دعا فرمائیں گے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اس بچے کو انعام دیا ہے، ظاہر بات ہے اس بچے کی کامیابی میں اس کے استاذ کا بھی ہاتھ ہے، تو اس میں قاری عبدالرحمان جو اس کے استاذ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ تمہارے پاس ایک بچہ اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ بات ہزاروں لاکھوں کی نہیں ہے، اللہ مزید فرمائیں گے، توفیق عطا فرمائیں خدمت کی، اور اس بچے کے والدین کو بھی مبارکباد ہے، اس کے استاذ کو بھی۔ آپ تمام حضرات اسی مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ ختم قرآن کی مجلس ہے۔ صرف 5-7 منٹ میں انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد اذان کے بعد نماز ہو جائے گی، نماز کے بعد یہی کھانا ہوگا۔ میری درخواست ہے کہ افراتفری والا ماحول بالکل نہ ہو، جہاں سنت